اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ دوستان محترم، فکر اقبال کے فورم محافظ ختم نبوت سے تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دوستان محترم، آج ہم جس اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا ختم نبوت سے بڑا اہم تعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ آپ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ کچھ لوگ لا علمی کے طور پر اصطلاحاً نبی اور رسول کو، پیغمبر کو ایک ہی شخصیت سمجھتے ہیں، جبکہ نبی اور رسول عربی کا لفظ ہے جو دو مختلف بشریت میں عہدوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور پیغمبر فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی صرف یہی ہے کہ پیغام دینے والا۔ اب حرف عام میں پیغمبر بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کا منصب اور اس منصب کی اصطلاحات سے تعلق وہ نہیں ہے جو لفظ نبی ظاہر کرتا ہے یا لفظ رسول ظاہر کرتا ہے۔ اب پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہیں کتنے، رسول ہیں کتنے، اور پہلا نبی کون ہے، پہلا رسول کون ہے، آخری نبی کون ہے اور آخری رسول کون ہے؟ جب دو عہدے ہی الگ الگ ہیں تو پھر ان کا خاتم کون کون ہے؟ عہدے دو الگ الگ ہیں مگر ان کا خاتم ایک ہی ہے، وہ میرا اور آپ کا کریم نبی خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے نبی جناب حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور پہلے رسول جناب حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ خاتم دونوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور روایات میں جو ہمیں علمی سمندر کی تہ گزاری سے وصول ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء ہیں۔ اگرچہ کچھ محدثین نے اپنی تحقیق کے طور پر اس کو ایک کم 1,24,000 کا لفظ بھی تحریراً درج فرمایا ہے کتابوں میں، کچھ محدثین نے، مورخین نے 1.25 لاکھ سے زائد کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اسی لیے محتاط انداز سے جب بھی انبیاء علیہم السلام کی کلی تعداد کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کم و بیش کا لفظ ساتھ استعمال کیا جاتا ہے کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کی کتنی تعداد ہے؟ رسولوں کی تعداد کے حوالے سے بھی کتب احادیث میں اور حدیث صحیح بخاری میں اور مسلم میں جو ان کی حاشیہ آرائی کی گئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے اسلاف نے ہماری مدد کی ہے آج کی امت کے لوگوں کی، اس میں سب سے چھوٹا فگر 310 رسولوں کا ہے اور زیادہ سے زیادہ 317 رسولوں کا ہے۔ پھر بھی اس میں جو بخاری شریف میں ہے اس کو محتاط انداز سے 313 رسولوں کے حرف سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی آج ہمیں اب یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام کم و بیش 1.25 لاکھ ہیں، ان میں رسول 313 ہیں،
پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں، مگر خاتم الانبیاء اور رسل میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اب یہاں پر ایک اور چیز ہے، فرشتوں کو بھی قرآن نے رسول کے منصب سے یاد کیا ہے۔ نبیوں میں جتنے بھی نبی آئے ان پر شریعت اور ان پر کلام الہی نزول نہیں ہوتا۔ نبی سابقہ نبی کی شریعت اور اسی کے احکامات کو لے کر آگے بڑھتا ہے، جبکہ جب رسول کوئی مبعوث ہوتا ہے تو رسول پر کلام الہی بھی آتا ہے، رسول پر شریعت بھی آتی ہے۔ اور ایک بات اور انتہائی قابل غور ہے کہ نبی کی اطاعت نہ کرنے پر، نبی کا حکم نہ ماننے پر، جو نہیں مان رہا اس کو صرف اکیلے کو نقصان ہوتا ہے، مگر رسول ایک ایسی ذات ہے جس کے حکم نہ ماننے سے، جس کی شریعت پر عمل نہ کرنے سے اکثر اوقات پھر ان کی دعاؤں سے قوموں پر عذاب آ جاتا ہے، یعنی اللہ کی عدالت تصور کی جاتی ہے اس پر۔ نبی اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو سکتا ہے بیداری میں، اور رسول جو ہے وہ خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، سوتے ہوئے بھی، بیدار بھی اپنے رب سے کلام کر لیتا ہے۔ نبی اور رسول یہ دونوں منصب میرے آقا پر ہی ختم کیوں ہوئے؟ اور کریم آقا نے نبوت کا لفظ استعمال، نبی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا بھی لازم ہے۔ رسول وہ ہوتا ہی نہیں جو نبی نہ ہو۔ نبی پہلا منصب ہے، پہلا درجہ ہے، اس کے بعد ہی رسالت ہوتی ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں ہوگا تو رسول کیسے ہوگا؟ اور ہم جتنے بھی مقررین، واعظین جہاں پر بھی اپنے خطابات کرتے ہیں، ہم اس میں اس حساس موضوع پہ اپنی غیر ذمہ داری کا بھی کچھ مظاہرہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم نے عام طور پر لوگوں کو نبی اور رسول کے فرق سے آگاہ نہیں کیا۔ ہم جو صرف نبی پر گفتگو کرتے ہیں، اسی لیے کچھ بدبختوں کو ختم نبوت پر حملہ کرنے کا موقع اسی لیے مل جاتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جب ہم اگر ذیلی نبی، مثالی نبی، تمثیلی نبی، بروزی نبی، اگر ایسے القابات سے نبوت کا ہم اعلان یا دعویٰ کریں گے تو لوگوں کو ہمیں نہ کتاب دکھانی پڑے گی، نہ نئی شریعت دکھانی پڑے گی۔ جبکہ اگر وہ رسول ہونے کا دعویٰ کریں تو انہیں نئی کتاب بھی دکھانی پڑتی ہے کہ یہ کلام الہی قرآن کے بعد آیا ہے، یا یہ شریعت مصطفیٰ کی شریعت کے بعد آئی ہے۔ اصل میں اس کی مثال ضمناً یوں ہی ہے جیسے کسی چور نے کسی مقام پر خزانوں کی چوری کرنی ہو تو اس مقام سے گزرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات اس کے صحن میں پھینک کر محسوس کرتا ہے کیا کہیں یہ گھر والے جاگ رہے ہیں؟ اگر وہ آگے سے کوئی ریاکشن کریں تو پھر اس کی جرت نہیں ہوتی کہ ہم نے اس پر حملہ آور ہونا ہے یا یہاں سے کچھ چرانا ہے۔ یہ ختم نبوت کے جتنے بھی ڈاکازن ہیں وہ یہی حربے استعمال کرتے ہیں کہ ہم پہلے ذیلی نبی، مثالی نبی، تحمیدی نبی، بروزی نبی جیسے الفاظوں کو استعمال کر کے حملہ کریں گے۔ حالانکہ آقا کریم نے تو ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے جو قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرتے ہی رہیں گے۔ اسی لیے ہمیں بیدار رہنا ہے، ہمیں حالت ایمان میں باہوش و حواس مصطفیٰ کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، کیونکہ آقا نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ قیامت تک لوگ نبوت کے اس محل میں، نبوت کے اس قصر میں اسی طرح وہ چھوٹے چھوٹے جیسے ذرے چور پھینک کے محسوس کرتا ہے، یہ لوگ اسی طرح نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ختم نبوت پر حملہ آور ہوں گے۔ قیامت تک کے مسلمانوں کو اس سے خبردار رہنا ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ نعمت، نبوت اور رسالت کی نعمت عبادت سے نہیں ملتی، اور کسی کو عبادت سے ملی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے جن کو نبی اور رسول چنا ہے، ان کو یہ منصب عبادت کے بدلے میں نہیں ملے، یہ اللہ کے قرب کی وجہ سے ملے ہیں۔ اللہ نے جب انہیں کن کہہ کے خلق کیا ہے، جو انہیں جگہ میسر آئی ہے، جو انہیں عالم ارواح میں پہلی صف نصیب ہوئی ہے، اسی پر اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت کے منصب عطا کیے۔ نبوت اور رسالت کے لیے محنتیں نہیں ہوتی۔ نبوت اور رسالت کے دعوے کرنے والے جو کتابیں لکھ کر ظاہر ہو رہے ہیں، نبی کتابیں لکھتا نہیں ہے، نبی پر کتاب نازل ہوا کرتی ہے۔ اور ان 313 رسولوں میں سے بھی پھر جو 4 رسول اور آگے جو صاحب شریعت ہوئے، جن کو رسول العظم کہا جاتا ہے، اگر ہم اس کا خلاصہ بیان کریں کہ نبوت میں بھی، رسالت میں بھی جتنے منصب ہیں، ان سب کا خاتم بھی اور رسالت کا خاتم بھی میرا اور آپ کا کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ نبیوں میں بھی اعلیٰ، رسولوں میں بھی اعلیٰ، کیونکہ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ نعمت عظمیٰ دی ہے جو نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول اپنی امت کو عطا کر سکا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہر نبی صفات الہیہ سے اپنی امت کو فیض دیتا رہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ہمیں اسم اعظم اللہ کے ذکر سے جو فیض دیا ہے، جس طرح وہ منصب میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح فیض بھی ان کا سب سے اعلیٰ ہے۔ تو محافظ ختم نبوت ہوتے ہوئے ہمیں اگر اپنے اندر کے ایمان کی مضبوطی چاہیے تو ہمیں پھر کریم آقا کی وہ دولت بھی حاصل کرنی پڑے گی۔ نبی پاک کا وہ عظیم فیض جو فیض اعظم ہے، ذات رسول اعظم کو فیض اعظم ملا ہے، اس فیض کو ذکر اللہ کہتے ہیں، اسم اعظم کہتے ہیں۔ اب اگر ہم سچے سپاہی رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے دلوں میں نور پیدا کرنا ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ جب ہماری دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریں گی۔ نبی پاک کی وہ میراث جو اسم اعظم کی میراث ہے، جب ہم وہ حاصل کر لیں گے، ہمارے دلوں میں نور ہوگا، تو پھر یقیناً ہم ایک ایسے سچے سپاہی ختم نبوت کے محافظ کے طور پر رہیں گے کہ ہمیں دنیا کی کوئی چمک ہمیں پھر گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو پھر جو دوست، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے محافظ بننے کے لیے اپنے دل کی ان صداقتوں میں اس میں اللہ لے آئیں، نور لے آئیں، تو پھر آنکھیں بند کیجئے، دل کی دھڑکنیں محسوس کیجئے، اور ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ اور دوسری دھڑکن کے ساتھ ہوں ملائیں، اور اپنے دل پر اسم ذات اللہ کا تصور جمائیں، اور پھر آپ پڑھیے اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔